بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے، اور وہ جو میں اپنے ناظرین اور سامعین کے گوش گزار کرتا آیا ہوں کہ ہماری تہذیب میں کربلا کے سانحے سے متعلق جو تہذیب بر صغیر میں گزشتہ 2-3 صدیوں میں پیدا ہوئی ہے، اس میں کربلا کے عشرے تک، یعنی پہلی محرم سے اور 10ویں محرم تک ہر دن کی ایک الگ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے حساب سے ہم نے مختلف دنوں کو مختلف شخصیات، وہ جو نامور شخصیات تھی کربلا کی، ان سے معنون کیا ہوا ہے۔ تو 7 محرم کی تاریخ جناب قاسم سے معنون ہے۔ جناب قاسم سید الشہداء کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے تھے، اور کربلا جب رونما ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 12-13 برس سے زیادہ نہیں تھی، یعنی یہ کہ نوعمر تھے، وہ جو ہم آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹین ایجر تھے۔ لیکن کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں تک جذبہ حریت اور حق کی پاسداری اور حق کی پاسداری کی حمایت میں جان دینے کا جذبہ تھا، وہ کربلا میں سید الشہداء کے کنبے کے افراد میں اور ان کے رفقائے کار میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ کوئی اس بات سے خائف نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں جو سفارہ یزیدی لشکر تھا اس کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ کوئی اس بات سے خائف نہیں تھا کہ 7 محرم سے لشکر حسین پر پانی بند کر دیا گیا تھا، تو سب تشنہ لب تھے، سب پیاسے تھے، لیکن سب کو شہادت کی اور شہادت کے ذریعے جنت فردوس میں جانے کی پیاس اس تشنگی سے کہیں زیادہ تھی۔ تو جذبہ حریت میں کسی فرد میں کمی نہیں تھی، اور کم سن ہونے کے باوجود، 12-13 برس کے ہونے کے باوجود، جناب قاسم ابن حسن بھی اسی طرح سے اپنے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار تھے، آمادہ تھے، جس طرح سے کہ لشکر حسینی کے دوسرے افراد تھے۔ تو جناب قاسم نے اپنے باپ کی نمائندگی کی۔ کربلا میں حسن مجتبیٰ موجود نہیں تھے، اس لیے کہ حسن مجتبیٰ کی شہادت تو کربلا کے سانحے سے 10 برس پہلے ہو چکی تھی، اور جناب قاسم اپنے باپ کی شہادت کے وقت 2-3 برس سے زیادہ نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے عالی مقام چچا کی گود میں ان کی پرورش ہوئی تھی، تو وہ ساری صفات جو اہل بیت کے کسی فرد سے متعلق تصور کی جا سکتی ہیں، وہ جناب قاسم میں بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ تو انہوں نے بھی میدان کربلا میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن آخر کار یزیدی لشکر کے ہاتھوں وہ بھی جام شہادت پی گئے، اور تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ جناب قاسم کے لاشیں کو جمع کرتے ہوئے سید الشہداء جتنے دلگیر تھے، جتنے غمزدہ تھے، شاید اس پورے یوم عاشور میں کسی وقت نہیں تھے۔ تو یہ وہ داستان ہے حریت کی، جو ایک کم سن بچے نے، ایک کم سن نوجوان نے اپنے جذبہ حریت اور اپنے شوق شہادت سے کربلا کے میدان میں رقم کی۔ تو ہمارے ناظرین اور سامعین کو جب بھی محرم کا ذکر آئے، اور آج خصوصاً 7 محرم کی تاریخ، جس دن سے لشکر حسینی پر پانی بند کیا گیا تھا، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کربلا کی تاریخ رقم کرنے والوں نے امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک
نشانی چھوڑی ہے، ایک سبق چھوڑا ہے، وہ یہ ہے کہ حق کی پاسداری میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کثرت میں قلیل ہیں اور دشمن غنیم ہمارے مقابلے پر بہت زیادہ کثرت میں ہے، بہت زیادہ مسلح ہے. جہاد ہتھیاروں سے نہیں لڑا جاتا، جہاد جذبے سے لڑا جاتا ہے. اور کربلا ہماری تاریخ میں بہترین مثال ہے اس جذبہ حریت کی، جس کی تعلیم قرآن بھی دے رہا ہے اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت و کردار سے، اور ان کے بعد ان کے اہل بیت نے اپنی سیرت و کردار سے اس کو ثابت کیا کہ حق اور حریت کی پاسداری میں کسی قربانی سے نہ پیچھے ہٹنا چاہیے، نہ دریغ کرنا چاہیے. تو بس اب میں جناب قاسم کی شان میں نے آج ہی 4 مصرے کہے ہیں، وہ پیش کر دیتا ہوں کہ کربلا میں آ نہ سکتے تھے حسن، کربلا میں آ نہ سکتے تھے حسن، اپنے بھائی کی اعانت کے لیے، اپنے بھائی کی اعانت کے لیے. ہاں مگر ان کے پسر موجود تھے، ہاں مگر ان کے پسر موجود تھے اپنے امو کی حمایت کے لیے. امو عربی میں چچا کو کہتے ہیں. ہاں مگر ان کے پسر موجود تھے اپنے امو کی حمایت کے لیے. تو اب میری تمام ناظرین اور سامعین سے درخواست ہے کہ سرور کونین سید المرسلین رحمت للعالمین اور ان کے اہل بیت کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.